بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نسیم زہرا. میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, آئیکن بٹن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں. تو باری باری کی بات ہے, ہوتا ہے نا وقت کی بات ہے, اب باری باری کی بات ہے. اس دفعہ باری ہے عمران خان صاحب کی. ان کو پہلے اٹھایا تھا, وہ چہیتے تھے, پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا نہیں آپ کی ہماری لڑائی کٹی, اب آپ گھر جائیں. تو ان کو گھر بھیج دیا گیا, اور ظاہر ہے ایک کانسٹیٹیوشنل اس کے تھرو کیا گیا, اسٹیپ کے تھرو, ووٹ آف نو کانفیڈنس. بہرحال اب یہ لبے لباب یہ کہ وے وی اسٹینڈ ٹوڈے. آج ہم نے دیکھا کہ توشاخانہ کیس میں سیشنز کورٹ کے لیول پر جو ان کے خلاف ایک کنوکشن آئی تھی جس میں ان کو 3 سال کی سزا تھی, ان کو نااہل قرار دیا گیا. وہ ججمنٹ جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. بالکل غیر متوقع بات نہیں, کیونکہ اس کی پروسیڈنگز میں ہر ایک کو پتہ تھا, ایوری لے پرسن کوڈ سی کہ اس میں پرابلمس تھے. سب سے بڑا پرابلم تھا کہ ان کو جو تھے وٹنسز ان کو نہیں بلانے دیے. بہرحال بات یہ ہے کہ آپ سنیں گے, ہم بیٹھتے ہیں, ہمیں جو پسند ہے اس کے بارے میں ہم لمبی کہانی سنائیں گے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جو ہمیں نہیں پسند ہے ہم کہیں گے کہ جی اتنا انصاف ہو رہا ہے کہ آپ پوچھیں ہی نہ. پھر ہم زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے وہ دیکھیں جی وہ جب ہوا تھا تو اب یہ جب ہوا ہے. یہی بات ہے, وہ جب ہوا تھا اور اب یہ ہوا ہے. بات یہ ہے کہ قانون کہاں ہے اور آئین کہاں ہے اور طریقہ کار کون سا ہے جس کے تحت ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. عمران خان صاحب اپنے وقت میں تھے تو کوئی ان کو ہوش سمجھ نہیں تھی, وہ کٹی کیے ہوئے تھے کہ بات نہیں کرنی میں نے آپ سے. چلیں جی جنرل باجوہ آپ سنبھالیں سب کو, ڈائلاگ بھی آپ کریں, کیسز جو ہیں وہ بھی کریں. وہ نیب کے کہتے ہیں جی لوگ, اور FIA کے ہیڈ وغیرہ وہ کہتے ہیں, اب کہتے ہیں کہ جی اس وقت عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو بھی پکڑو اس کو بھی پکڑو. اور عمران خان صاحب ان کو کیا کہتے تھے, بہت لوگوں کو کہتے تھے, سب سنتے تھے, پبلکلی کہتے تھے, امریکہ میں جا کے کہتے تھے اس کے ساتھ یہ کرو اس کے ساتھ وہ کرو, اس کا ایئر کنڈیشنر بند کرواؤں گا. لیکن آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہمیں پھر کہنا ہوگا کہ سوال اٹھانے ہوں گے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں یا یہ باری کی بات ہے. آج کا قصہ لے لیں, مثلا آج جو سسپینڈ ہوئی ججمنٹ اور یہ کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ عمران خان کو بیل دی جائے, ان کو بری کیا جائے, لیکن تیار کھڑے تھے اور متعدد کیسز. اور اس میں یہ جو کیس ہے سائفر, اس میں ان کو پکڑ لیا تھا, اور وہ تو پہلے سے وہ ان کی جو امپریزنمنٹ تھی وہ اناؤنس کی تھی. لیکن آج پھر ہم نے دیکھا کہ ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب, جج صاحب ہیں اسپیشل کورٹ نمبر 1 اینٹی ٹیررزم کے. آج انہوں نے یہ ایک دیکھا ہم نے کہ سب جگہ یہ چل رہی تھی جی ان کی جو ججمنٹ ہے, ان کا جو آرڈر ہے, اور کیس FIR نمبر 6/2023 ڈیٹڈ 15/8/2023. سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک کو کہا انہوں نے یہ کہ اکیوز عمران خان سن آف اکرام خان نیازی ریزیڈنٹ آف زمان پاک لاہور از ہیئر بائی ordered for judicial remand in case of FIR mentioned above. وہ mentioned above وہ FIR دیکھیں, وہ cypher ٹیلیگرام والی FIR ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی اب ان کو آپ جوڈیشل لاک اپ میں رکھیں اور ان کو پروڈیوس کریں 30 تاریخ کو کورٹ کے سامنے, یعنی کہ کل آپ عمران خان صاحب کو لے کے آئیں کورٹ کے سامنے. تو ججمنٹ یہ آرڈر پرانا ہے, اور یہ آج پھر سے اس کو کی یاد دہانی کرائی گئی کہ کوئی جس کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب باہر نکلنے والے ہیں, وہ جو ججمنٹ ہے سیشنز کورٹ کی اس کے نتیجے میں, تو یو آر مسٹیکن, عمران خان صاحب اندر ہی رہیں گے. اچھا اس کے علاوہ بھی کیسز ہیں, وہ توشاخانہ کا الگ ہے, پھر یہ, اور ہم سن رہے تھے آج بہت سے لوگ اپنے اپنے تجزیے دے رہے تھے, کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ جی تو کیا بات ہے, اتنے عمران خان نے غلطیاں کی ہیں تو پھر 150 یا 200 یہ کیسز ہوں گے ظاہر ہے ان کے خلاف. پتہ نہیں جو کوئٹہ میں مرڈر ہوا اس میں کیوں عمران خان کیس, ان پر کیس چلا ہے. عمران خان جب حکومت میں تھے, فار دا ریکارڈ ہماری جتنی ہماری تنقید ہوتی تھی ہمارے چینل کو تو بند ہی کر دیا کرتے تھے, یعنی کہ جو ہمارا ایکچوئل چینل ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں اس کو بند کر دیا, کبھی 20 دن, کبھی 30 دن, کبھی زیادہ, کبھی کتنے دن, کبھی ہمارے چینل میں سے کسی کو انٹرویو نہیں دیا گیا, کبھی 1-on-1 میٹنگ نہیں ہوئی, اور عمران خان صاحب کی بڑی تنقید کی جاتی تھی, اور ان کے جو ٹرولز تھے وہ خوب گالی گلوچ ہمیں کرتے تھے. لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ بات ہے, وہ تو سب کے سامنے ہے.
لیکن یہ اب جو 100 150 پتہ نہیں کتنے 180 ان پر FIR کٹے ہیں اس کو کہیں کہ وہ ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ہے عمران خان کی باری، جیسے اس وقت تھی نواز شریف صاحب کی باری. وہ باری ڈال کے نواز شریف صاحب کی تباہی جو مچائی ہے، ان صاحب کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جنہوں نے تباہی مچائی ہے وہ تو باہر گئے ہیں کیونکہ وہ پاورفل لابی کا حصہ ہیں. لیکن جو اس وقت اب ملک بھگت رہا ہے، اب عمران خان کو نہیں نکالا جائے گا. اب کل 30 ہے، اب کیا ان کو کل 30 تاریخ کو لایا جائے گا یا نہیں، وہ بھی بڑا سوال ہے. اب کیا کرتے ہیں کہ جی کوئی اور کیس میں انہیں کہیں جی ان کو اٹک میں ہی رکھیں، ادھر ہی جوڈیشل ان کی ریمانڈ کو کنٹینیو کریں. تو 2-3 اس میں معاملات ہیں جو لیگل کویسچنز لوگوں نے اٹھائے ہیں، جو جانتے ہیں یہ قانون کو. نمبر 1 انہوں نے کہا جی اگر آپ نے کسی کو اریسٹ کرنا ہے، جو بھی آرڈر ہے، تو آپ ان کو لے کے آئیں کورٹ میں، اس کے بعد وہاں سے پھر آپ کہیں کہ جی پہلے یو کم بیفور دا کورٹ اور پھر آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے. یہ ذرا معمہ ہے کیونکہ یہ جو آرڈر ابھی پبلک کیا گیا ہے اس میں 15/8 کے حوالے سے ہے کہ جی یہ جب FIR ہوا ہے اور اس پر جب بات چیت ہوئی ہے اور اس پہ معاملات آگے بڑھے ہیں. اور ایز فار ایز آئی ریممبر عمران خان صاحب کی جو اریسٹ کی بات ہے سائفر ٹیلی گرام کیس میں، وہ پہلے سے اس پر بات ہوئی ہے. تو اب معلوم نہیں یہ اگر پہلی دفعہ آیا ہے سامنے آرڈر آج جو ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پہ، تو پھر جو لائرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دس از ناٹ بائی لا کہ آپ پہلے کسی کو اٹھائیں اور آپ اندر بند ہے اس کو اندر ہی بند رہنے دیں، یا آپ اس کو اٹھائیں اور لے جائیں. دیٹ پرسن ہیز ٹو بی اکیوزڈ ہیز ٹو بی پروڈیوسڈ ان کورٹ بیفور ان کو اریسٹ کیا جائے. تو ایک تو یہ بات ہے، اس پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کو لایا نہیں گیا کورٹ میں، ادھر سے کہا جی چلو اندر آئیں تو اندر ہی آپ رہیں. دوسرا یہ کہ جس کورٹ کے تحت، جس آرڈر کے تحت جو کورٹ بنا ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو انہوں کا اسپیشل کورٹ بنا ہے، اور یہ اسپیشل کورٹ بنا ہے جو 2023 کی امینڈمنٹ کی گئی تھی پارلیمان نے اور سینٹ نے بھیجی تھی پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ عارف الوی نے وہاں ایک بھام پیدا کر دیا، وہاں انہوں نے کنفیوژن پیدا کر دی. ایک انہوں نے ٹویٹ کر دی اور فرما دیا انہوں نے کہ جی یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، اللہ مجھے معاف کرے گا، لوگ مجھے معاف کریں گے جن پر اثر اس کا ہوگا. اثر تو خیر یہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب پر، لیکن وہ ان کیونکہ اور اس معاملے میں بھی لوگوں کی دو رائے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی انہوں نے سائن ہی نہیں کیا، اگر سائن نہیں کیا تو بل نہیں، وہ امینڈمنٹ پاس نہیں ہوئی، امینڈمنٹ لا نہیں بنا، اگر لا نہیں بنا تو یہ کاہے کو کورٹس کہاں سے آ گئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتے کورٹس، بیکاز کورٹس تو جب ہی بنے کہ اگر وہ لیگلی ایک پورا جو اسٹیپس ہوتے ہیں وہ لے کر لا بناؤ. تو دس از اے بگ کویسچن، اور اس پہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں ان کے لیے تو یہ سوال اٹھانا لازمی ہے کہ جی عارف الوی صاحب کر کیا رہے ہیں اب. انہوں نے کہا تھا جی اچھا یہ میں نے اللہ معاف کرے گا یہ ہوگا، پھر اس کے بعد کہا، پھر بہت شور مچایا PTI والوں نے، انہوں نے کہا جی ہم تو جا رہے ہیں اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ میں. سو ایز آف ناؤ معاملہ کوئی سپریم کورٹ میں تو نہیں گیا کہ بھئی اس پہ کہیں کہ جی یہ ان کو سائن کر کے تو لا بنتا یا سائن کے بغیر لا بن سکتا تھا. سو ایز سچ کوئی ایکشن نہیں لیا. جو حکومت کی انٹرپریٹیشن ہے کہ جی لا بن چکا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی امینڈمنٹ، اور دیرفور یہ جو کورٹ ہے یہ جس نے آج عمران خان صاحب سے کہا کہ جی آپ اندر ہی بیٹھے رہیں، آپ جیل میں ہی رہیں، تو کیا وہ لیگل ہے یا نہیں لیگل ہے. بٹ بہرحال یہ سوال اٹھ رہے ہیں بہت سے. اور یہ جیسے ہمارے دوست کہہ رہے تھے حامد میر، ہم سن رہے تھے ان کا تجزیہ کہ بھئی جن لوگوں نے ان کو ڈلوایا اندر ان کو کوئی لا اور قانون آئین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بالکل بات درست ہے کہ اس وقت پاکستان میں لا اور یعنی قانون آئین کورٹس ووٹس تو پتہ ہی نہیں، اللہ ہی مالک ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا جا کے کوئی کچھ کہہ دیتا تھا کہ جی اچھا نواز شریف صاحب کے وقت میں پیناما میں بنایا انہوں نے، یہ GIT کے ممبرز بن رہے ہیں، اچھا دیکھیں یہ وہ چلا گیا، شخص ایک چلا گیا، یہ جنرل فیض چلے گئے، کتنی زیادتی ہے. اب تو فری فار آل ہے، پتہ نہیں چلتا، ابھی FIR کٹوایا، ابھی دوسرا کٹوایا، یہ تو کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. دیر از نو لا. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.